ایک عالم سے ہوائی جہاز کے اندر ایک غیر مسلم شخص نے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس عالم نے کہا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا جب تم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب تم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ کو کیسے پہچانا؟ مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے۔ تو اس عالم نے جواب دیا میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں، آپ ایک ڈاکٹر ہو، آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے اور آپ اس کا چیک اپ کرتے ہو اور وہ کہتے ہو کہ آپ کو شوگر ہے، وہ مریض کہتا ہے شوگر کہاں ہے مجھے دکھاؤ، تو آپ شوگر دکھا سکتے ہو؟ تو آپ شوگر دکھا سکتے ہو؟ وہ ڈاکٹر نے کہا میں شوگر دکھا نہیں سکتا، بلکہ علامت سے پہچانتا ہوں کہ اس کو شوگر ہے، علامت سے پہچانتا ہوں کہ یہ نابینا ہے، علامت سے پہچانتا ہوں یہ پاگل ہے، علامت سے پہچانتا ہوں یہ کینسر ہے، علامت سے پہچانتا ہوں یہ فلاں بیماری ہے۔ بولنے لگا دکھا نہیں سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا جب آپ دکھا نہیں سکتے اور یقین کرتے ہو کہ ہے تو اسی طرح اتنا بڑا اللہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ پھر دوسری مثال دی، کہا کہ ایک ریگستان کے اندر ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ گزرا، وہاں پر اس کے نشانات ہے، پاؤں کے چلنے کے نشانات ہے، وہاں اس کا گوبر پڑا ہوا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کیا بتائیں اس نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ کیا بتائیں اس نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اونٹ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اونٹ کی نشانی بتا رہی ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا یہ اتنا بڑا آسمان اس کا بنانے والا اللہ ہے، یہ اتنی بڑی زمین اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ اتنا بڑا سمندر اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس عالم نے کہا ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، بتاؤ مجھے کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے، مرے ہوئے بندے پر مکھیاں بھی آتی ہیں، مرے ہوئے بندے پر چیونٹیاں بھی آتی ہیں، مرے ہوئے بندے پر کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، مرے ہوئے بندے کو کیوں کھاتے ہیں؟ مرے ہوئے بندے کو جب لاش سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، اس پر چیونٹیاں آتی ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے جواب دیا اس لیے کیڑے مکوڑے آتے ہیں کہ اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ اس عالم نے کہا روح کو دکھاؤ، اس روح کو دکھاؤ، روح کہاں ہے؟ اس ڈاکٹر نے کہا روح کو دکھا نہیں سکتے۔ اس عالم نے کہا روح کو دکھا نہیں سکتے، کیسے یقین کر لیا کہ روح ہے؟ کیسے یقین کر لیا روح ہے؟ اس ڈاکٹر نے کہا ایسے یقین کر لیا، علامت ظاہر ہو گئی کہ یہ بندہ مر چکا ہے، روح نکل گئی ہے، یہ بندہ مر چکا ہے، روح نکل گئی ہے، تو پتہ چلا روح ہے، پتہ چلا روح ہے۔ اس عالم نے کہا جب تم روح کا یقین رکھتے ہو تو روح کے بنانے والے کا کیوں نہیں یقین رکھتے؟ جب تم روح کا یقین رکھتے ہو تو روح جس نے بنائی وہ اللہ، جس نے روحوں کو بنایا وہ اللہ، جس نے جسموں کو بنایا وہ اللہ، جس نے انسانوں کو بنایا اس کا کیوں نہیں یقین رکھتے؟ تو اس ڈاکٹر کے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرا عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں انہی علامت سے اپنے آپ کو پہچاننے کا کہا کہ اے انسانوں، دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ گزارش کی یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ضد کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے گزارش کی یا اللہ میں کوہ طور پر آ گیا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی ذرا سی تجلی اس کوہ طور کے پہاڑ پر بھیجی، ذرا سی تجلی کوہ طور کے پہاڑ پر بھیجی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا اسی وقت بے ہوش ہو گئے،
اسی وقت بے ہوش ہو گئے، اور اس تجلی کی وجہ سے وہ کوہ طور کا پہاڑ کالا پڑ گیا، جو آج بھی کالا ہے، قیامت تک کالا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، اللہ پاک نے پوچھا، دیکھ لی آپ نے ہماری تجلی؟ دیکھنی آپ نے ہماری تجلی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھ سے آپ کی تجلی برداشت نہیں ہوئی، آپ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تو جنت ہوگی جہاں پر اللہ پاک جمعے والے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ جمعے والے دن اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، وہاں پر اچانک اعلان ہوگا، اے جنتیو، اے جنتیو بتاؤ خوش ہو، اے جنتیو بتاؤ خوش ہو۔ سارے جنتی کہیں گے، یا اللہ بڑے مزے میں ہیں، یا اللہ ہم بڑے خوش ہیں، یا اللہ سب کچھ مل گیا، یا اللہ پریشانیاں ختم ہو گئیں، ٹینشنیں ختم ہو گئیں، بیماریاں ختم ہو گئیں، اور ہر طریقے سے جو صحت میں مسئلے تھے سارے ختم ہو گئے، آنکھیں بھی بڑے مزے دار والی ہیں، کان بھی بڑے مزے والے ہیں، ہر چیز مل گئی، یا اللہ دودھ کی نہریں ہیں، یا اللہ شہد کی نہریں ہیں، یا اللہ مزے ہی مزے ہیں، کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، یا اللہ ہر چیز مل گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، بتاؤ اس سے بھی اچھا دوں، بتاؤ اس سے بھی اچھا دوں۔ جنتی کہیں گے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے، آج میں تم کو ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ دے رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جو مرضی کرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جاؤ 70 حوریں دے دی، جاؤ دنیا سے بڑی 10 گنا جنت دے دی، جاؤ مزے ہی مزے ہیں، ہمیشہ کے لیے مزے ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ مزے بھی ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے یہ انسان جو ہمیشہ سے نہیں بنا تھا، ہمیشہ والی جنت میں ہمیشہ کے لیے مزے کرے گا۔ تو اس ہمیشہ والی جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے تھوڑی سی زندگی دنیا میں دی ہے، تھوڑی سی زندگی دنیا میں دی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کو بنا لو، اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کو بنا لو، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی خواہشات کو مٹا دو، اپنے ارمانوں کو مٹا دو۔ ارمان پوری کرنے کی جگہ، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ اللہ۔ تو جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، تب جا کر دل میں اللہ آتا ہے۔ جب انسان کا دل کر رہا ہو، کسی کا رات میں تنہائی میں دل کر رہا ہو کہ میں بد نظری کروں، میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بچتا ہے، تب جا کر اللہ آتا ہے۔ جب رات کو بستر گرم ہو، ٹھنڈ ہو، سردی ہو، اس سردی کے اندر نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تب جا کر اللہ آتا ہے۔ جب ساری خواہشات کو دبا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تب جا کر اللہ آتا ہے۔ جب حرام سے بچ کر حلال پر صبر کرتا ہے، تب جا کر اللہ آتا ہے۔ جب سود سے بچتا ہے، حلال پر صبر کرتا ہے، تب جا کر اللہ آتا ہے۔ جب سامنے والے کی غلط باتوں کو برداشت کرتا ہے، جب جا کر اللہ آتا ہے۔ تو مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب